یہ شہنشاہ جوش ملی آبادی کے کلام میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے، ہم سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو جوش ملی آبادی بحیثیت نظم کو شاعر، اور میں نے ان کے لیے کہا کہ دس بستہ رہتے تھے سب حرف و لفظ، جانے کب کس کو اشارہ ہو کہاں پر جوش کا، دس بستہ رہتے تھے سب حرف و لفظ، جانے کب کس کو اشارہ ہو کہاں پر جوش کا، لفظ خود جڑتے تھے ڈھل جاتے تھے مصرے خود بخود، نظم ہو جاتے تھے جملے حکم پا کر جوش کا۔ تو جوش ملی آبادی جو تھے وہ ان کے بارے میں یہ کہ وہ نظم نگاری کو بہت پسندیدہ صنف قرار دیتے تھے، ان کے لیے پسندیدہ صنف تھی، اور انہوں نے اس کے حق میں بہت سے مضامین بھی تحریر کیے اور لوگوں کو اس کی جانب مائل کیا کہ نظم نگاری کی طرف آپ زیادہ توجہ دیجیے۔ غزل تو ہے ہی ہماری صنف، اور اس پر تو ہم کام کرتے ہی ہیں، غزل تو ہر شاعر کہتا ہے اور بہت خوبصورت چیز ہے غزل، لیکن نظم نگاری کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اس کی طرف مائل تھے، اور کہتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ آبیتی کے ساتھ ساتھ جگ بیتی ہے، اور تمام بڑے شعراء غزل گوئی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کو اپنا مقصد حیات بنائے۔ نظم کہنا حیات کی مصوری اور تاریخ نویسی ہے۔ ایک شاعر کے دل و دماغ کو صرف داخلی کیفیات ہی نہیں بلکہ خارجی واقعات اور حادثات اور معاملات زندگی کے تجربات و مشاہدات بھی متاثر کرتے ہیں۔ ایک نظم کو شاعر اپنے عہد کی پوری تاریخ قلم بند کرتا ہے، وہ کائنات کے ہر ذرہ حیات، ہر پہلو، ہر رخ، ہر ادا پر کڑی نگاہ رکھتا ہے، انہیں شعری قالب میں ڈھالنے کی صلاحیت و قدرت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو جوش غزل کے گوئی کے کبھی مخالف نہیں رہے، انہوں نے خود بہترین غزلیں کہی ہیں، اور وہ نظم کی اہمیت اور افادیت پر ضرور زور دیتے رہے، اور جوش ملی آبادی کی نظمیں اپنے عہد کی عکاس ہیں۔ ان کی نظم نگاری میں فصاحت و بلاغت کا حسن دیدنی ہے، ان کا لب و لہجہ انقلابی، طرز بیان جوشیلا، بلند آہنگ، سوچ و فکر کا انداز باغیانہ، ان کا اسلوب استدلالی، فکری اور جادوئی اثر رکھتا تھا۔ جوش کے کلام میں فکر و شعور کی بلند تر سطح ملتی ہے، ان کے اشعار میں علمی اور فنی جواہر کے خزینے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ فیض، جالب اور ساحر کی طرح عوامی شاعر تو نہ بن سکے، لیکن خواص اور پڑھے لکھے باشعور طبقے میں اپنی تخلیقی عظمت اور زبان پر عبور اور الفاظ کے فنکارانہ برتاؤ اور اپنی قابلیت و اہمیت کی بدولت ستاروں کے جھرمٹ سے ایک مہتاب بن کر طلوع ہوتے ہیں۔ وہ شکوہ الفاظ کے شہنشاہ کہلاتے ہیں، ان کا کلام لاجواب، تراکیب لفظی، نادر تشبیہات، خوبصورت تماثیل، عمدہ علامات، بہترین محاوروں، اچھوتے استعاروں اور حقیقت سے قریب تر منظر نگاری کے حسن کا مرقع ہے۔ ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام، ہاں بغاوت، آگ، بجلی، موت، آندھی میرا نام، میرے گرد و پیش اجل، میرے جلوم قتل عام، برچھیاں، بھالے، کمانیں، تیر، تلواریں، کٹار، بندوقیں، پرچم، علم، گھوڑے، پیادے، شہ سوار۔ جوش قادر الکلام اور بادشاہ زباں تھے، وہ نظم میں غزل کی شیرینی، نرمی اور رنگینی اور احساس کی نزاکت سمو کر نظم کی آن بان اور شان کو بڑھاتے تھے۔ آپ کی پیشتر نظموں کی حید غزل کے ہی انداز میں ہے، آپ نے نظم کے مزاج کو غزل کا حسین سراپا عطا کیا، اس لیے یہ کہنا کہ جو غزل کے مخالف تھے قطعی غلط ہے۔ وہ سیاسی اور سماجی ابتری اور جبر و استحصال کی صورتوں، سماجی ہتھ کنڈوں اور محکومی کے تجربات، معاشی و معاشرتی ناہمواریوں اور جابرانہ رویوں، اور عام آدمی کے حقوق کی بحالی کے لیے انتہائی بے خوفی، بے باکی اور جرأت مندی سے قلمی محاذ پر ڈٹے رہے، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ یزیدیت پسند سنگ دل حکمرانوں کو للکارتے رہے۔ اب میں آگے کی طرف جاتی ہوں، اور بحیثیت ربائی گو شاعر ناقدین ادب یہ کہتے ہیں وہ بھی شاعر عظیم تھے بے شک، ان کی ہر ایک ربائی ہے شاید عہد نو کے قلیم تھے بے شک۔ تو ربائی کی صنف ہر عہد میں شعراء کے لیے مرکز نگاہ اور دلچسپی کا باعث رہی ہے، اس کا سیرت عمر خیام کے سر جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی شعراء نے رباعیات کہی ہیں، لیکن کچھ شعراء نے ربائی کو شاعر کی حیثیت سے بہت نام کمایا ہے، ان میں سر فہرست جوش ملی آبادی کا نام آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ آپ 1894 میں ملیح آباد میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 9 برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کیے، شاعری آپ کو وراثت میں ملی، والد، دادا اور پردادا شاعر تھے۔ آپ کے استاد حضرت عزیز تھے۔ جوش کے بارے میں مشہور ہے کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ جوش نے جو رباعیات کہیں اور جو منظر عام پر آ سکی، ان میں سے کچھ کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے، اور جو نجوم و جواہر میں ان کی تقریباً 260 رباعیات جمع ہیں، جبکہ دیگر 10 رباعیات کے مجموعے اور ہیں، جیسے شاعر کی راتیں، جنون و حکمت، حسین اور انقلاب، اور سموم و صبا وغیرہ بے شمار کتب ہیں، اس کا میں ذکر نہیں کرتی، اور آگے چلتی ہوں۔ اچھا، جوش کا ایک ان کی میں سنا دیتی ہوں۔ جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت، جب دیکھتا ہوں مناظر قدرت،
ہو جاتا ہے ذات باری پہ یقین، جب دیکھتا ہوں تفرقہ انسانوں میں، دل پوچھنے لگتا ہے خدا ہے کہ نہیں۔ اور جوش ملی آبادی کی مرثیہ گوئی میں جو انہوں نے اس صنف کو ایک نیا موڑ دیا۔ مرثیہ گوئی میں انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور کربلا کے واقعے کو عصر حاضر سے انہوں نے جوڑا۔ جوش کہتے ہیں کہ مرثیے میں آہو بکا اور اہل بیت کی آہوں اور آنسوؤں نے بنی امیہ کے تخت و تاج کو تو بہا دیا تھا۔ پہلے مجالس کا آغاز آنسوؤں اور پھر ماتم اور پھر ہچکیوں پر ہوتا تھا۔ آپ نے مرثیے کو ایک نئے انداز سے ابھارا اور مرثیے کی مجالس میں صرف لوگوں کو رلانے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مرثیے کو امام علی مقام حضرت امام حسین کی قربانیوں اور پیغام کو رقت قلب غم و اندھوں سے نکال کر جرأت و بہادری اور لوگوں کو جھنجھوڑنے، انہیں بیدار کرنے، باطل سے ٹکرانے، جبر کے سامنے حرف حق کہنے اور جوش و ولولہ اور عزم و ہمت کی بلندی جیسے عوامل کو حقیقی واقعات اور تاریخی شواہد اور عناصر سے مربوط کر دیا۔ بس اتنی ہی بات کروں گی، بات تو طویل ہے لیکن بس مرثیے کے حوالے سے یہاں بات ختم کرتی ہوں۔ جوش کی غزل گوئی کے چند ایک شعر ہے ان کا، جوش صاحب کا غزل گوئی کی طرف آ گئی ہوں۔ مجھ کو ہوش نہیں، تم کو خبر ہو شاید، لوگ کہتے ہیں تم نے مجھے برباد کیا۔ تو جوش نے غزل گوئی میں فکر تازہ کے متنوع دریچے واقعے، نپا تلا توانا مؤثر لہجہ، زبان و بیان میں سلاست و روانی، الفاظ کا برجستہ چناؤ، مطالب و معانی کے ساتھ مکمل ربط و اظہار، صداقت کی گھن گرج اور طرز ادائیگی میں بھرپور توانائیاں بھر دی۔ جہاں جوش کے کلام میں جدید رجحانات و مسائل کا ذکر ہے اور طرز بیان میں فلسفیانہ گہرائی اور مزاج میں لطیف ٹھہراؤ ہے، وہیں دوسری جانب رندانہ مضامین اور رومان پرور عاشقانہ خیالات، حسن پرستی اور شوقی و شگفتگی بھی نمایاں ہے۔ اور یہاں بھی میں ان کو ختم کرتی ہوں۔ اور جوش کی پھر اس کے بعد نثر نگاری ہے، اور نثر نگاری کی ایک مختصر چھوٹی سی ان کی مثال: اف یہ شاعری، یہ بلائے درما شاعری، علامان الحفیظ، یہ اچھال چھکا، ادماتی بلبلاتی، یہ تتلیوں کے پیچھے دوڑنے والی، یہ چندریوں اور مندریوں کی شیدائی، یہ چمپا کے ہاروں اور چنچل تاروں کی تمنائی، اس چٹاخ پٹاخ چٹوری چنچل چلبلی چور چھلاوا چھم چھم چھماتی، چونچلے باز چھیتی اور چر مانگ چھوکری، میری یہ خاموشی اور سنجیدگی ایک آنکھ نہ بھائی، میرے تاکہ وجود میں ذہنی تقوی کی شمع روشن ہو چکی تھی اور میں عشق بیزار زندگی بسر کر رہا تھا، علم اوڑھنا تھا اور تفکر بچھونا۔ یہ آپ کا نثر نگاری کے بہت سے ان کے حوالے ہیں۔ مکتوب نگاری میں بھی آپ کو کمال حاصل ہے، کئی انہوں نے خطوط لکھے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی لکھے، اور دیگر بھی وہ بھی ان کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے۔ جوش صاحب نے کی یادداشتیں اور خود نوشت اور خاکہ نگاری میں بھی ان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ خاص طور پر جوش صاحب کی یادوں کی برات جو ان کی سوانح عمری ہے، اس نے تو ادب کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہیں میں اختتام کرتی ہوں، اب پروگرام کو حارث آگے بڑھائیے۔